دوستوں آج ماہ ذیقت کی 2 تاریخ پہلے پیر کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ ذیقت کے پہلے پیر کو دولت کا یہ خاص عمل صرف 3 مرتبہ پڑھتا ہے، صرف 3 بار دولت کی یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذیقت کے پہلے پیر کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ یہ کوئی عام پیر نہیں، یہ ماہ ذیقت کے پہلے پیر کا دن ہے۔ جب بھی ماہ ذیقت کے مہینے میں پہلے پیر کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آج یہ تسبیح صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ رب سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے، آپ کی ناممکن حاجتیں انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ غیب سے رزق مال و دولت حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، اس تسبیح کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت، آپ کے ایمان میں مضبوطی، اور اللہ والوں آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں ہوں گی، آپ کے رزق حلال میں برکت ہونے لگ جائے گی۔ اللہ والوں، آپ کے مزاج میں سے غصہ ختم ہو جائے گا، چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، بس آج 1 گلاس پانی کے اوپر پڑھ لو، پھر دیکھنا معجزہ، آپ کے رشتہ دار بھی حیران ہو جائیں گے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے اللہ والوں، صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے۔ دوستوں آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے وہ تسبیح لے کر آیا ہوں، وہ راز لے کر آیا ہوں جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کی بے شمار کے معاملات میں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں صرف 3 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیقت کے پہلے پیر کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ ذیقت کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے، پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد اترتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ فرشتے مدد لے کر آتے ہیں، گھر میں پیسے دولت پھینک کے جاتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور پھر رب کے معجزات اور رب العالمین کی بے شمار مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کے معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو دوستوں آج ماہ شوال کے آپ نے پہلے پیر کے دن صرف 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آج ذیقت کی 2 تاریخ ہے، ذیقت کی 2 تاریخ اور پہلا پیر ہے، اور صرف اللہ والوں 2 بار یہ عمل پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو مقروض ہوتے ہیں، قرض دار ہوتے ہیں، ان کا جنازہ تو نبی پاک بھی نہیں پڑھاتے تھے، نبی پاک کو بھی مقروض اور قرضے والے لوگ پسند نہیں تھے۔ تو دوستوں ہم لوگ بھی انشاءاللہ العزیز اپنے جو قرضے ہم نے لیے ہیں وہ غیب سے رب کی مدد کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ میری وہ بہنیں جو جوان ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یا پھر پسند کے رشتے نہیں آ رہے، یا پھر پسند کے بھی رشتے آتے ہیں لیکن معیار کے نہیں آ رہے، آپ چاہتے ہیں کہ فلاں گھر میں خالہ کے بیٹے سے ہو جائے شادی، یا پھر ماموں کے بیٹے سے ہو جائے، تو یقین کریں اس تسبیح کو آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ لوگ خود رشتہ لے کر آئیں گے۔ یقین کریں پسند کی شادی تو یقین کریں ہو جائے گی، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے پسند کی شادی ہو جائے گی، پسند کے رشتے مل جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں اولاد ایک ایسی نعمت ہے، جن کے پاس نہ ہو ان سے ہی پوچھیں، ان کے دل سے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزرتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں اولاد جیسی نعمت سے اگر مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اولاد نرینہ بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں،
یا رحمت بیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس تسبیح کو صرف 3 بار ماہ ذیقت کی 2 تاریخ اور پہلے پیر کے دن پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی، آپ کے لیے بے شمار کا رزق اور بے شمار کی مال و دولت منتظر ہوگی۔ بس آج یہ تسبیح صرف 1 بار پڑھ لیں اور پھر معجزہ دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذیقت کی 2 تاریخ اور پہلے پیر کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، جب وقت ملے، جب موقع ملے، اس تسبیح اس عمل کو پڑھ لیں، میرا اللہ پاک آپ کے اوپر بے شمار کی مہربانیاں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذیقت کی 2 تاریخ اور پہلے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ 1 مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول 1 مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی 1 مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں، ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ 1 مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔
اب آپ لوگ مسلح پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مسلح پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، وہ چاہتا ہے شفا مل جائے، کوئی کاروبار کی پریشانیوں سے پریشان آ چکا ہے، کوئی گھر کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا، اس کا دل اس لڑکی میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ ذیقت کی 2 تاریخ ہے اور پہلے پیر کا دن ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تمام معاملات کا آخری حل ثابت ہوگی، اس کو پڑھنے سے آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ بس کوشش کریں ایک مٹھی چاول کا لے لیں یا چینی لے لیں، یا پھر ایک گلاس پانی تو لازمی رکھیے گا، کیونکہ پانی میں جب آپ لوگ دم کر کے پئیں گے تو آپ کے جسم کے اندر جتنے جادو جنات والے معاملات ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے پانی کا گلاس تو ضرور رکھنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں،
آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، یا غنیوں۔ دیکھیں یا غنیوں کے معنی ہوتے ہیں ایک غنی کرنے والے، اور غنی کرنا صرف رب العالمین کے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور یہ ماہ ذیقت کی 2 تاریخ اور پہلے پیر کا عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔
आपने आखिर में या गनीयो पढ़ना है, और गनी करने के मायने होते हैं मतलब इल्म का आ जाना भी गनी होना है, इज्जत का आना भी, औलाद का होना भी गनी होना है। इस तरीके से अल्लाह वालों बेशुमार की रब्बुल आलमीन की इस मुबारक सिफ्त की बरकत हैं। तो आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या गनियो एक बार हो गया, या गनियो दो बार हो गया, या गनियो तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या गनियो को 3 तस्बीह की सूरत में पढ़ना है, मतलब 3 मरतबा नहीं, 3 तस्बीहात यानी 300 मरतबा या गनियों को आपने माह ज़िकत की 2 तारीख को पढ़ना है, पहले पीर के दिन पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों अमल आपने कर लिया, पानी के गिलास पे भी फूंक मारे, दम करे और पानी को भी पी जाए। चावल चीनी जो रखी है उस पर भी दम करे, लेकिन अभी उनको कुछ नहीं कीजिएगा, पहले पानी आप लोग पी जाएं। अब हाथों के लिए दुआ उठाएं और आपने हाथ को उठा के दुआ मांगना शुरू कर दें। खुल के मांगे, जितना मांगना है रब से। दुआ देखें मोमिन का हथियार है, दुआ जितनी रब्बुल आलमीन से मांगी जाए उतनी कम है, लेकिन अदब के दायरे में, अदब के तकाज़ों को पूरा करते हुए हम लोग अदब के तकाज़ों को पूरा नहीं करते, रटी रटाई दुआएं मांगते हैं, इसलिए हम पर मेहरबानियाँ नहीं होती, रब की रहमतें हमें नहीं मिलती और हम पे बेशुमार की मुसीबतें आती हैं। इसलिए अल्लाह वालों आज रब्बुल आलमीन से हाथ उठा के मांगना है, खुल डुल के मांगना है, और आज अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं, रब की शान के मुताबिक इंशाअल्लाह मांगेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। ये माह ज़िकत का महीना हमारे लिए रहमत वाला बना दे, नागानी आफात और बलियात से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमाए, हमारी दिल की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए, हमारे लिए बेशुमार की आसानियाँ फरमाए, रिज़्क़ हलाल के नए नए मौक़े हमारे लिए खोले। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।